کہ اب تبلیغ تو ہوگی ختم، کیونکہ اب تمہارے سامنے عمل کی فیصد والے آئے، یقین کی فیصد والے نہیں ہیں۔ تم معیار کام کا دیکھ رہے کہ عمل کی فیصد کتنی بڑی، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یقین ایسے یقین والے کتنے فیصد بن گئے۔ خیر، ہم نے ان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یقین والی نماز کے داعی کتنے پیدا کیے؟ یقین والی نماز کے داعی کتنے پیدا کیے؟ دیکھو میرے دوستو عزیز بزرگوں، امت کا اعمال پر آ جانا یہ ہمارے کام کی حد نہیں ہے۔ یہ عمل پر آتی رہے گی، عمل سے چھوڑتی رہے گی، عمل پر چڑھتی رہے گی، عمل سے پھسلتی رہے گی۔ بغیر یقین کے اعمال پر استقامت نہیں ہوتی، بغیر یقین کے عملوں پر استقامت نہیں ہوتی۔ ہماری عملوں پر جو استقامت ہوگی وہ یقین کے بقدر ہوگی، ہمیں جو عملوں پر استقامت ہوگی وہ یقین کے بقدر ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے یقین کا بنانا سیکھا ہے۔ پھر یہی دعوت، ایمان کی دعوت اعمال میں منتقل ہوگی کہ اعمال کی دعوت دو ان اعمال کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اعمال کی دعوت دو ان اعمال کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر داعی کے سامنے دعوت دیتے ہوئے بے نمازی ہے تو اس دعوت سے اس دعوت دینے والے کے اندر اپنی نماز میں حقیقت نہ آئے گی، بلکہ دعوت دینے والا نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دے۔ دیکھو، دعوت دینے والا نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دے، بے نمازی کو سامنے رکھ کر دعوت نہیں ہے۔ ابھی ہم دعوت دے رہے ہیں بے نمازیوں کو سامنے رکھ کر کہ یہ بے نمازی ہیں، چلو ان کو جا کر دعوت دیں۔ ہم دعوت دے رہے ہیں بے نمازیوں کو سامنے رکھ کر، یا ہم دعوت دے رہے ہیں غافلوں کو سامنے رکھ کر، یا ہم دعوت دے رہے ہیں جاہلوں کو سامنے رکھ کر؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، دعوت ایمان، صحابہ والے ایمان کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت، صحابہ کی نماز کو سامنے رکھ کر نماز کی دعوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سامنے رکھ کر علم کی دعوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے ذکر کو سامنے رکھ کر ذکر کی دعوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سامنے رکھ کر اکرام کی دعوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاص کو سامنے رکھ کر اخلاص کی دعوت۔ اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے، اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کو قائل کرنا مقصود ہو۔ مولانا صاحب کی ہدایات میں ہے یہ کہ دعوت داعی کا رخ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ اگر اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس پر اللہ رب العزت اس کی دعوت کو ذریعہ بنا دے گا دوسروں کی ہدایت کا۔ یا اس کی دعوت سے دوسروں کو ہدایت ملے گی، اگر ہدایت نہیں ہے ان کی قسمت میں تو پھر یہ دعوت کے انکار سے ہلاک ہوں گے۔ ہلاکت یا ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئے گی وہ میرے دوستو عزیز بزرگوں اس پر آئے گی کہ داعی اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے گا، داعی بصیرت پر ہوگا، داعی بصیرت پر ہوگا کہ دعوت دینے والا یقین پر ہو، اس کو دعوت کا انکار کر دینے والے اس کی دعوت سے پیچھے نہ ہٹا دیں اس کو۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اگر ہم دعوت دے رہے ہیں دوسروں کے لیے، اگر ہم دعوت دے رہے ہیں دوسروں کے لیے تو دو باتوں سے کے علاوہ تیسری بات نہ ہوگی، یا تو وہ لوگ بات کو قبول کریں گے یا بات کا انکار کریں گے۔ اگر انہیں بات قبول کر لی تو دعوت دینے والے میں عجب آئے گا، دعوت دینے والے میں کبر آئے گا، میری محنت پر اتنے لگے، میری محنت پر اتنے بنے، میں نے فلاں علاقہ اٹھا دیا۔ یہ کیا ہوا کہ دعوت اس نے دی دوسروں کے لیے،
تو ان کے بات کے ماننے سے اس میں عجب آیا، اور اگر ان لوگوں نے بات نہ مانی اور انکار کیا تو پھر اس کے اندر یا کبر یا اس کے اندر غصہ آئے گا یا اس کے اندر مایوسی آئے گا، یا غصہ آئے گا یا جو ہے مایوسی آئے گی کہ یہ کام چھوڑ دے گا کہ لوگ بات نہیں مانتے. یہ کام بھی چھوڑ دے گا کہ بھئی لوگ بات نہیں مانتے اس لیے چھوڑ دو. کہ نہیں، بلکہ دعوت دینے والا وہ دعوت دے رہا ہے اپنے یقین کو بدلنے کے لیے، اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے. کسی کا بات ماننا یا کسی کا بات نہ ماننا اس کی اپنی دعوت میں کوئی کمی نہیں لاتا، اس لیے کہ قیامت میں انبیاء علیہ السلام پیش کیے جائیں گے اور امتیں ان پر پیش کی جائیں گی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو قیامت میں پیش کیا جائے گا. اب ایک نبی وہ ہوں گے جن کے ساتھ ان کے ماننے والے بہت سے، ایک نبی وہ ہوں گے جن کے ساتھ بڑی امت ہوگی، ایک نبی وہ ہوں گے جن کے ساتھ 80 ہوں گے، جن کے ساتھ چند لوگ ہوں گے. لیکن ایسے بھی نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یہ کسی نے کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ ان کا کام پورا ہوا دنیا میں دعوت دینے کا، کام کرنے کا، اور اس پر اللہ نے ان کو ہٹا لیا، قوم کو تباہ کر دیا. اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور قوم کو تو اللہ رب العزت نے ان کی دعوت پر قوم کو رہا کیا یا قوم کو ہدایت دی. لیکن وہ نبی کے ساتھ کوئی نہیں، وہ اپنی دعوت میں بالکل کامیاب ہیں. یہ نہیں کہ یہ نبی ناکام ہو گئے، اللہ کی طرف سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت میں 100% کامیاب ہیں. اگر مدعو بات نہیں لے رہا ہے تو اس کو داعی اپنی کوتاہی سمجھے، یہ نہیں یہ بات نہیں مانتے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ضعف کا اقرار کر رہے، اپنی کمی اللہ کے سامنے رکھ رہے کہ اللہ میں نہیں کر سکا. یہ نہیں کہ داعی مدعو کی شکایت کرے، داعی شکایت کرے گا اپنی کہ اللہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا. کی بات کیا ہے کہ بات داعی کی دعوت اس کے اپنے لیے ہے، اس لیے اس میں کبھی مایوسی نہیں آئے گی اور کبھی غصہ نہیں آئے گا. کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو غصہ آ جائے گا کہ کیوں، کہ داعی کی دعوت اپنی ذات کے لیے ہے. اس لیے میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہم جو دعوت دے رہے ہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے. ہماری دعوت اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، ہماری دعوت اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے. اگر یہ دعوت دوسروں کے یقین کو بدلنے کے لیے یا دوسروں کو عمل پر لانے کے لیے دی جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی دعوت سے ہمارے اپنے یقین نہ بدلیں گے، ہماری اپنی دعوت سے ہمارے یقین نہ بدلیں گے. پھر دعوت نبیوں میں منتقل ہوئی ہے ہر زمانے میں. ایک نبی آئے دعوت دی چلے گئے، دوسرے نبی آئے دعوت دی چلے گئے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی کام کر کے جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے، جب ایک نبی کام کر کے جاتے ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا ہر زمانے میں.